إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومة والقرآن بالکیس اجرت تقدیس الجلال والمعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسن الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات آواز بلند تلاوت. مہربانی کرو ماحول اپنے بیٹھ گئے باہر آ جاتے بھائیوں میں بار پڑھو بار بار اندر بات نہ جاؤ. مہربانی صلوات مل کے تلاوت فرمائیے. خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس بات مطہر مقدس ذکر میں ماننے کے لیے آئے میرے سبھی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ سے خالی نہ جائے. مولا بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بانیان مجلس شراری برادران یہ محنت یہ کاوش میرا پاک اللہ نیک نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی ان کی نیک دلی حاجات ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین مجلس میں جو بھی دل میں حاجت لے کے بیٹھا ہے میرے مالک تو دلوں کے حال کو بہتر جان. تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول. بہت بڑی دعا ہے میرے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک. تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا. مولا جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا. بانیان کی کوئی مریض ہیں مولا انہیں بھی صحت کاملہ عاجل عطا. فضل عباس کی والدہ صحتیابی مولا انہیں عطا فرمائے. جو بھی دعائیں ہیں بادشاہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا. تمام زہیب علی کی والدہ نام بھی ہو گیا زہیب علی کی والدہ. مولا سب کو صحت کاملہ عاجل. تمام دواؤں سے بہتر واسن دوا جتنی طرف سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تعلیم بعد ظہور مالی کا دیدار نصیب. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب. دواؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات اللہ. احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات اللہ. پھر بھی ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی بڑی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل. میری زندگی کا پہلا چانس ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بابا امجاد شاہی بختم حکم کی تعمیل حاضر خدمت ہو گیا. ارے میرا اجازت ہے اگر آپ ماحول سے بے نیاز رہیں تو انشاءاللہ یقیناً. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑ کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آگے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین. ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان
جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین بالکل بالکل مختصر حاضری ہے، کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں، لیکن میں ماحول سے بے نیاز ہو کے کچھ بات بھی سرکار کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے سرکار؟ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ اچھا اور جواب فرمائیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات کروں، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ سرکار اس نے واقعہ لکھا، سانحہ لکھا، کیا ہوا تھا تاریخ کے مورخ کے قلم کی سیاہی پھیکی کیوں پڑ گئی تھی۔ اس نے پہلی جنگوں کو جنگ لکھا تھا، نہروان کو جنگ لکھا تھا، صفین کو جنگ لکھا تھا، جمل کو جنگ لکھا تھا، لشکر وہاں بھی آئے تھے، لشکر یہاں بھی آئے تھے، تلواریں وہاں بھی تھی، تلواریں یہاں بھی تھی، نیزے وہاں بھی تھے، نیزے یہاں بھی تھے، لیکن اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ کیا ہوا تھا تاریخ کے مورخ کے قلم کی سیاہی پھیکی کیوں پڑ گئی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان حسین ابن علی نے جنگوں کی اصولوں کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے، یہاں خالی ہاتھ تھے، وہاں تلواریں تھی، یہاں نہتے تھے، وہاں جو لاکھوں کٹھے ہوئے تھے ان کو جگیروں کے لالے تھے، ان کے آگے خزانوں کے منہ کھلے کیے گئے تھے۔ یہاں جو 72 آئے تھے وہ حسین کی نصرت میں آئے تھے، وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے، یہاں خالی ہاتھ تھے، وہاں تلواریں تھی، یہاں نہتے تھے، لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ یہاں سے اکبر گیا، وہاں سے 2000 بھاگا، یہاں سے قاسم گیا، وہاں سے 3000 بھاگا، یہاں سے غازی گیا، وہاں سے 10,000 بھاگا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں۔ دن رات کی سفر بات تھوڑی تھکی، لیکن کوشش کروں چھوڑ تو بغیر یہ پڑے جاتا قبول فرمائیے۔ آپ سلامت۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں تھا، کیونکہ انہیں حسین نے چنا تھا۔ ہائے ہائے، اور میں بالکل ڈیرے علی مجلس کر لگا، توجہ مکمل کیجئے۔ انہیں حسین نے چنا ہوا تھا، اور جنہیں حسین چن لے دے مول چینج مجلسیں سنی جاندی مہربانی بھائی، ورنہ میں وقت پورا کرنا بڑے اچھے سے کیس جان۔ جنہیں حسین چن لے، حسین نے ایک چنا تھا۔ ہمیں چاہیے دعا فرمائیے گا، میں بہت بڑی بات کروں، میں لے کے آیا تھا سرگودے کے لیے، میں مجمع نہیں دیکھ رہا، ماحول نہیں دیکھ رہا، حق ہے تمہارا، میں لے آیا تھا، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، سید و غاصب نہیں بن سکتا۔ ایک کو حسین نے چنا تھا، اور جسے حسین نے چنا تھا نا، اسے حسین نے خط لکھ کے بلا دیا تھا۔ 45 سال ہو گئے ان قانون ممبر تے ڈیوٹی دے دے، یہ لفظ آپ نے سنے ہیں پہلے تو بالکل نہیں بولے۔ جسے حسین چن لے اسے حبیب کہتے، جسے حسین خود بلائے۔ بندے کہتے ہیں ہمیں بلاوا نہیں آیا، ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، کہ ابھی تک بلاوا نہیں آیا۔ عشق کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بنتی نہیں۔ یہ بات، یہ دعویٰ وہ کرے جسے خود پہ حبیب ہونے کا گمان ہو، جسے خود پہ بھائی حبیب ہونے کا گمان ہو کہ مجھے حسین بلائیں گے۔ جسے حسین بلائے اسے حبیب کہتے، جسے حسین خود بلائے۔ احتیاط سرکار کو حبیب بنے مظاہر۔ سرکار
حضرت سنزیدی صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے رسول کے اصحاب اور حسین کے اصحاب یہ آپ بتا میں یہاں ختم کروں گا اسی بات پہ. لو ایتھے گل ختم کرا گے جس کو حضرت سنزیدی صاحب نے گل کی تھی. میں اسی لفظ پہ آج کی مجلس تمام کر دوں. حسین ابن علی کا عاشق تھا حبیب, مظاہر کے بیٹے. بھائی بالکل منفرد مجلس آپ کو تحفہ دے کے چلے جاؤں گا جو گھر جا کے یاد آئے گی کہ کیا پڑ گیا. مظاہر کے بیٹے, مظاہر کے بیٹے. کتابیں کہتی ہیں رسول خدا مسند پہ تشریف فرما تھے کہ حسین بادشاہ, حسین بادشاہ رسول خدا کی شان ہوتے. اور رسول خدا حسین کو کھجوریں کھلا رہے تھے کہ اچانک مسجد میں مظاہر داخل. مظاہر نے دیکھا رسول کو گود میں حسین. مظاہر سے رہا نہیں گیا, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فرمایا سرکار آپ اپنے اس نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں. سرکار نے جو جملہ کہا ہے خدا قسم گھر تک یاد آئے. بادشاہ فرماتے ہیں اس کائنات میں اس کا میں حبیب ہوں. ذرا بے نیاز ہو جائیے گا یار مہربانی, ورنہ میں جملے کھا جا سا. اس کا, اس کائنات میں اس کا میں حبیب ہوں. یہ حسین میرا حبیب ہے. مظاہر جانے لگے واپس جانے لگے. سرکار نے کہا مظاہر کدھر جا رہے ہو؟ خیریت تھی؟ مظاہر کہتے سرکار آپ کا سلام ہو گیا لیکن میں آپ کو مجھے بتانے آیا تھا کہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ سے نام پوچھوں گا. تو سرکار کہتے نام نہیں جاننا؟ تو سرکار نام اب بھی جاننا ہے. میرا دل بن گیا ہے اللہ کے ہیں آپ حبیب, حسین ہے آپ کا حبیب, جو میرا بیٹا ہے وہ حسین کا حبیب. اللہ کے ہیں آپ حبیب. میرا توجہ مکمل کیجیے. اللہ کے ہیں آپ حبیب, حسین ہے آپ کا حبیب. میرا دل ہے کہ میرا بیٹا حسین کا حبیب بن جائے. نام رکھ دیا حبیب. توجہ مکمل کیجیے. حبیب ابن مظاہر. کتابیں کہتی جب حسین چلتے تھے نا بازار میں, بس ہفتے کھاجے کبھی نہ ویکھ ہو جائے اور میں ممبر چھاڑ کے بندے تو سر پہ آ جائیں. توجہ مکمل کیجیے. حسین جب بازار میں چلتے تھے نا سرکار تو حبیب جہاں سے حسین قدم اٹھاتے تھے حبیب وہاں کی مٹی اٹھا کے ماتھے پہ لگاتے تھے. رسول نے حبیب کو دیکھا, دیکھ کے فرمایا جیسے مجھے حسین پیارا ہے ویسے ہی مجھے حبیب پیارا ہے. جیسے مجھے حسین پیارا ہے ویسے ہی مجھے حبیب پیارا ہے. مظاہر نے دعوت کی سرکار دو عالم کی. بڑی توجہ چاہیے, بڑی لطف والی بات ہے کہ سرکار میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. مظاہر نے دعوت کی رسول کو, سرکار کو فرمایا سرکار جب آپ آئے نا تو اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے آئے. کتنا بول سو اگر جملہ میں پہنچا سکتا. دونوں بیٹوں کو لے کے, دونوں شہزادوں کو لے کے لازمی آئے. مظاہر گھر آئے, حبیب کو بتایا کہ میں دعوت لے آیا ہوں رسول کو اور میں کہہ کے آیا ہوں شہزادے ساتھ آئی. اب حبیب تھا عاشق حسین کا. حبیب کو پتا چلا کہ آج میرے گھر حسین آ رہے. حبیب فوراً گھر کی چھت پہ چلے گئے. چھت پہ کھڑے ہو کے حبیب ٹکٹکی باندھ کے حسین دیکھ رہے کہ حسین کہاں سے آ رہے. مظاہر نے آواز دی حبیب نیچے آ, حبیب نیچے آ. تھوڑی دیر گزری, حبیب پھر چھت پہ, پھر دیکھ رہے حسین. پھر مظاہر نے آواز دی حبیب نیچے آ, حبیب واپس آئے. تیسری دفعہ جب حبیب چھت پہ گئے نا, دیکھتے دیکھتے حسین کو چھت سے گرے اور مر گئے. حبیب مر گئے. خدا قسم میں فرشتے مانگوں اللہ سے کہ مجھے جملے کی داد دیں اگر جا کے بیٹھے. حبیب مر گئے. یزیدیت یزیدیت آل محمد مرزرات لانا آل محمد مرزرات لانا آل سیدہ سلام اللہ علیہ قاتلات لانا آل سیدہ سلام اللہ علیہ قاتلات لانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلیمان پائی نعرہ پائی 300 لاکھ نعرہ حیدری.
حبیب مر گیا. مظاہر نے حبیب کی لاش کو اٹھایا, کمرے کے اندر رکھا, دروازہ لگا, اپنی زوجہ سے کہا توجہ مکمل, میرے گھر میں آ رہے ہیں سردار دعوت پہ, جب تک وہ آتے ہیں کھانا کھا کے چلے نہیں جاتے, تو نے اپنے بیٹے کو رونا نہیں. کتاب کہہ رہی مظاہر نے لاش رکھی بیٹے کی اندر. سرکار آ گئے تو بڑی توجہ, سرکار بڑی توجہ, سرکار دو عالم آئے, سرکار مسجد میں بیٹھے, بھائی حسن بیٹھے, بھائی حسین بیٹھے. جب بیٹھ گئے نا دونوں شہزادے, تو حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. رسول نے کہا حسین کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں نانا حبیب نظر نہیں آ رہا, حبیب نظر نہیں آ رہے. نوچ کی گل ختم کرنا چاہیے, حبیب نظر نہیں آ رہا. مظاہر کہتے ہیں سرکار وہ باہر کھیل رہے ہوں گے, ابھی آ جائیں گے, میں کھانا لگواتا ہوں. کھانا کھانا لگ گیا, بڑی توجہ سرکار, کھانا لگ گیا. حبیب آپ مظاہر بیٹھا ہے, مولا حسن بیٹھے, مولا حسین بیٹھے, سرکار دو عالم بیٹھے. مظاہر دیکھ رہا تھا رسول کو کہ رسول کھانا کھائیں, رسول دیکھ رہے تھے حسین کو کہ حسین کھانا کھائیں, حسین دیکھ رہے تھے حبیب کو. مظاہر دیکھ رہے تھے. آپ سلام میرے کہ ہاتھ نیچے کرو, حیدری میں خدا قسم میرا گھر ہے شرازی صدات ہے, اور میں اپنا حق ادا کرنے کی خاطر یہ سطر کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کے لفظ ضائع نہیں کیے جاتے. دکاندار گاہک دیکھ کر سودا دکھاتا, یہ باتیں ہزاروں کے مجموع میں کی جاتی ہیں, اور میں بلا تشبیہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کروں. میں مجمع دیکھنے آئے نہیں, اور طلب اب باقی رہی نہیں تو مجمع دیکھنے والے. توجہ مکمل کیجیے گا. مظاہر دیکھ رہے تھے رسول کو, رسول دیکھ رہے تھے حسین کو, حسین دیکھ رہے تھے حبیب. سرکار نے فرمایا حسین کھانا کھائی. حسین فرماتے نہیں نانا جب تک حبیب نہیں آئے گا, جب تک حبیب نہیں آئے گا. مظاہر کہتے ہیں سرکار وہ آ جائے گا, کھانا کھائیے. رسول فرماتے کھانا کھائیے. حسین فرماتے نہیں نانا جب تک نہیں آئے گا. جب دوسری دفعہ حسین نے کہا نا جب تک نہیں آئے گا, مظاہر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار مجھے معاف کیجئے گا, حبیب ابھی چھت سے گر کے مر گیا ہے. جب کہا نا گر کے مر گیا ہے, سرکار نے کہا لاش کہاں ہے, لاش کہاں ہے؟ مظاہر کہتے وہ کمرے میں رکھی ہے لاش حبیب کی. رسول نے حسین کو کہا حسین جا حبیب کو لے کے آ. اب یہاں توجہ کیجئے, یہاں توجہ کیجئے. جو کہہ رہا ہے وہ کون؟ کائنات کی رحمت, سردار انبیاء, میرے علی کا بھی مولا, دو جہانوں کا مالک, جو فرما رہے ہیں لے کے آ, اور جسے بھیج رہے ہیں وہ بھی مالک ہے. جنت کا مالک حسین منی وانا من الحسین کہتا ہے, جیسے وہ ہے ویسے یہ ہے. توجہ مکمل کسی کا بات بکھر جائے گی اگر میں سمیٹ نہ شروع. توجہ مکمل. حسین جا لے کے آ. اب فرمایا ہے رسول نے لے کے آ. ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حسین نہ لاتے. حسین اٹھے, دروازہ کھولا, حبیب کی لاش کو دیکھا. حبیب کی لاش کو دیکھ کے حسین فرماتے حبیب ہم تجھے ملنے آئے ہیں اور تو کہاں چلا گیا؟ ہاتھوں کو ماتھے پہ رکھ کے کہتا سرکار مجھے معاف کیجئے گا, آپ کو دیر ہو گئی تھی, ملک الموت پہلے آ گیا تھا. زندگی حیات تو موت پہ قبضہ ہے علی کے نوکروں کا. موت تو حیات پہ قبضہ تھا حسین کے نوکروں کا. ایک لفظ ہے ضائع نہ کیجئے, بکھر جائے گی بات, توجہ مکمل کیجئے. موت و حیات پہ قبضہ تھا حسین کے نوکروں کا. میں ذمہ داری سے بات کروں, قبضہ تھا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. حسین ابن علی نے حبیب کو بلایا, حبیب میرے پاس آ.
بڑی عرفان والی بات ہے، اگر آپ سن لیں گے. حبیب میرے پاس حبیب آ سرکار حکم، حبیب ہم نے پڑھنی ہے نماز. حسین فرما رہے حبیب کو ہم نے پڑھنی ہے نماز. جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے تیر تو نے کھانے. میں فضائل پڑھوں، عرفان ہے، معرفت ہے، توجہ مکمل کیجیے. جب تک ہم نماز پڑھ نہیں نہ لیتے تیر تو نے کھانے ہیں. حبیب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آپ کا حکم ہو گیا، تیر میں کھاؤں گا. حسین نے یوں حبیب کو دیکھا، دیکھ کے کہا ابھی ہم نے حکم دیا کہاں ہے؟ سرکار حکم کیجئے. جب کہا نا حکم کیجئے، حسین باتیں حبیب جب تک ہم نماز پڑھ نہ لیں تو نے مرنا نہیں ہے. جب تک ہم نماز پڑھ نہ لیں، بات ختم ہوگی سرکار، جب تک ہم نماز پڑھ نہ لیں تو نے مرنا نہیں. موت و حیات پہ قبضہ تھا حسین کے نوکروں. شب عاشور اور تھی گل ختم کر لگا. شب عاشور فہرست بنوالی حسین نے، آئی بات فہرست بنوائی کہ کل پہلے کون جائے گا. اس میں جی بسم اللہ میں بات ختم اور 15-20 منٹ میں ختم بات ہوئی. توجہ مکمل کیجیے، ہے توجہ. شب عاشور آ گئی، حسین نے فہرست بنا. توجہ مکمل کیجیے. حسین نے فہرست 15 سے 20 منٹ ہے ممبر میں چھڑدا پہ گل ختم ہو لگی. حسین نے فہرست بنوا دی. جب فہرست بن گئی نا سرکار، بن گئی فہرست، تو حبیب آئے حسین کے پاس. حبیب کی کمر جھکی ہوئی تھی. فضائل پڑھو، فضائل پڑھو، آخری لفظ فضائل پڑھو. حبیب کی سرکار کمر جھکی تھی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ، آبرو حبیب کے گرے ہوئے تھے. حسین کے قدموں پہ حبیب نے ماتھا رکھا، رکھ کے کہا سرکار فہرست بن گئی، کیا کل میں میدان میں نہیں جاؤں؟ توجہ مکمل کیجیے گا، فضائل پڑھو. بالکل مشکل ہے یہ فضائل، کیونکہ اسے مسائل میں سے نکالنا پڑتا. سرکار میں کل نہیں جاؤں گا. حسین فرماتے حبیب تیری قیمت فقط حسین جانتا ہے. تو کیا ہے فقط حسین جانتا ہے. تو ضعیف ہو گیا. جب حسین نے فرمایا نا تو ضعیف ہو گیا ہے، تو بزرگ ہو گیا ہے، یوں حبیب پیچھے ہٹا. حبیب نے کنار سے لکڑی کو اتارا. توجہ، لکڑی کو کھینچا، اتارا، اپنی کمر کے پیچھے لگایا. کمر کے پیچھے لگا کے حبیب نے اپنی دستار کو اتارا. اپنی دستار کو یوں کمر کے ساتھ باندھا. نون والی کمر حبیب نے الف والی کی. الف والی کمر کر لی حبیب نے. اب ہاتھ میں تھی کپ کپاہٹ. حبیب نے اپنی تلوار کو یوں ہاتھ پہ رکھا اور اوپر اپنی عبا سے کپڑا اتار کے باندھا. ہاتھ کو حبیب نے تلوار بنا دیا. اب آبرو حبیب کے گرے ہوئے تھے. حبیب نے پھر اپنی عبا کو پھاڑا، کپڑا لیا، یوں آبرو اٹھا کر حبیب نے ماتھے پہ پٹی باندھی. حسین کے سامنے آیا حبیب. حبیب آ کے کہتے اب دیکھ جوان نہیں لگ رہا تیرا حبیب. اب دیکھ تیرا حبیب جوان نہیں لگ رہا. پھر حسین نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا تھا نانا گواہ رہنا، صحابی تجھے بھی ملے ہیں، صحابی مجھے بھی ملے. صحابہ تیرے پاس بھی ہے، صحابہ میرے پاس بھی ہے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا حسین. شب عاشور جب حسین نے خیمے میں بلایا نا اپنے صحاب کو، وہ سطر کہہ دیتا ہوں صحاب حسین کو. حسین نے دیوا بجھایا، سنا ہے آپ، لیکن دیوا بجھانے سے پہلے حسین نے اپنے اصحاب سے پوچھا جو گھر جانا چاہتا ہے چلا جائے. سب کی آواز آئی ہمیں وہ گھر اچھے نہیں لگتے، تجھے چھوڑ کے ہمیں ملے. حسین فرماتے جاؤ اولاد سے ملو، گھر جاؤ، میں تم سے راضی ہوں. جب حسین نے کہا نا میں تم سے راضی ہوں، اگلا جملہ خدا قسم پتھر ہے تو بے شک نہ کرنا. میں فقط صحابہ حسین کی خاطر ایک سطر پڑھا رہا ہوں.
حسین فرماتے ہیں میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں، حسین میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب حسین نے فرمایا نا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، 72 کی آواز آئی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک صدر خدا قسم میں نے محرم میں پڑھی ہے، خدا قسم اللہ آئے کی توفیق آپ کو عطا کر دے۔ صدر حسین نے اکبر سے فرمایا، اکبر بیٹا چراغ بجھا دے۔ صدر خدا قسم پتھر ہے تو ہائے نہ کرنا۔ حسین نے لال خان جی اکبر سے کہا چراغ بجھا دے۔ عباس کھڑے تھے اور اکبر سے کہا، عباس موجود تھے اور اکبر سے کہا چراغ بجھا دے۔ عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ لگا کے کہا میرے آقا میرے مولا آج تک مجھے ہی حکم دیا ہر کام کا، آج اکبر سے کیوں کہا؟ حسین عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عباس اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا، عباس مجھے تیری بھی ضرورت نہیں، عباس میں تجھ سے بھی راضی، آج میرا بیٹا اکبر چراغ بجھائے۔ پھر جب حسین نے چراغ جلایا تو 72 سورج روشن ہو گئے۔ بالکل قریب سے شہادت پڑھنی، کوئی لمبی شہادت نہیں پڑھنی، بالکل قریب۔ بچپن تھا حسین کا، شبی آنی ہے حسین کے مرتجے سے۔ ایک روایت پڑھ کے میں شہادت شروع کروں۔ حسین نے نانے سے کہا نانا مجھے سواری کرنی ہے۔ مجاہد شاہ جی جملہ سنیے گا خدا کی۔ سرکار نے صحابہ سے کہا مرتجز پہ ذہن میں رکھو، میرے حسین نے سواری کرنی۔ صحابہ نے فرمایا سرکار وہ کسی کو خود پہ سوار نہیں ہونے دیتا، کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ میرے صحابیوں مرتجز کے کان میں جا کے کہنا آج تجھ پہ میرا حسین سوار ہوگا۔ کتاب کہتی ہے حسین سوار ہونے کے لیے چلنے لگے، صحابہ نے جب کان میں کہا نا مرتجز کے حسین نے سوار ہونا ہے، وہ بکھرا ہوا مرتجز اپنے سر کو جھکا کر خرامہ خرامہ چلنا شروع ہو گیا۔ رسول کے پاس آیا، حسین سوار ہو کے بعد میں بڑھاؤں گا، حسین مرتجز پہ سوار ہونے لگے۔ علی جب گھر سے چلے نا دیکھنے کے لیے تو بی بی نے کہا تھا علی سے علی ایک کام کیجئے گا، جب میرا حسین مرتجز پہ سوار ہو جائے گا نا تو میرے حسین کو مرتجز سمیت میرے صحن میں لے کے آنا، صحن میں لے کے آنا۔ حسین علی اور رسول دونوں حسین کو سوار کروا کر جناب سیدہ کے صحن میں مرتجز کو لے کے آیا۔ حسین سوار تھا، حسین کو سوار دیکھ کر بی بی اپنے حجرے کے اندر گئی، بی بی نے اپنی چادر کے اندر کچھ جو ڈالے، جو لے کر جب سیدہ باہر آئی نا تو مرتجز کے آگے جو کر کے بی بی نے کہا چادر بھی پہچان، اور یہ بات یاد رکھنا اس چادر کو نبیوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس کا قرضہ تو نے ضرور دینا۔ میں اس کا قرضہ بھی آخری لفظ میں پڑھوں کہ یہ چادر کا قرضہ مرتجز نے کیسے اتارا۔ آخری وقت سکون سے پڑھے، وہ کہتے ہیں سلادی حضرات سکون سے پڑھے۔ میں کوشش کرتا ہوں آخری وقت حسین کا 71 لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین، زخموں میں زخمی حسین۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی اگر حایت منقذ ہو، امام سجاد سے مدینے میں ایک شخص نے پوچھا تھا آپ کے بابا حسین زخمی کتنے تھے؟ مجھے حکم دیا ہے آپ نے سکون سے، میں سکون سے پڑھتا ہوں لیکن ہائے بلند کرنا بے نیازی نہ کر، میں لفظ دوں گا آپ کو۔ سجاد نے اپنے ہاتھ سے مستری اتار کے سے دکھا کے کہا جتنی میری انگوٹھی میں نگینہ ہے نا میرے بابے کے جسم پہ اتنی جگہ بھی سلامت لگی۔
بے نیازی نہ کرنا، بے نیازی نہ کرنا، اکیلا سمجھو خود کو، اکیلا مجھے پڑھنے والا سمجھو، غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد ہو جائے۔ کوئی راوی لکھ نہیں سکا کہ حسین زخمی کتنا تھا۔ حسین پر جانا صاحب فرماتے ہیں حسین زخمی اتنے تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں، زخموں میں زخم تھے حسین کے، تیروں میں تیروں کے نشان، تلواروں میں تلواروں کے نشان، نیزوں میں نیزوں کے نشان، زخمی حسین۔ میں نے ایک سطر پڑھی ہے کتاب میں، پتھر ہے تو ہائے نہ کرنا، کتابیں کہتی زخمی نہیں تھے حسین، زخم تھے حسین، زخمی نہیں تھے حسین، زخم تھے حسین۔ حسین کو کوئی دیکھ کے یہ دیکھتا تھا کہ شاید سامنے زخم کھڑا، حسین کے جسم کا ایک زخم پڑھتا ہوں شاید تیرا دل نرم ہو جائے، زیادہ زخم نہیں میں پڑھنا، ایک زخم سنو۔ کتابیں کہتی حسین کے سینے میں ایک ایسا زخم تھا، ظلم کی معافی مانگے بندہ جسے ہائے نصیب نہ ہو۔ حسین کے سینے پہ ایک ایسا زخم تھا جس میں مشرق کی ہوائیں مغرب کی ہوائیں مشرق گزر جاتی۔ حسین کے پیچھے کھڑا ہوا شخص اس زخم میں سے دکھائی دیتا، اتنا زخمی تھا میرا حسین۔ عباس کے بازو اٹھا کے تھکا ہوا حسین، قاسم کے ٹکڑے چن کے تھکا ہوا حسین، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچ کے تھکا ہوا حسین، اپنی تلوار کے قبضے پہ سر رکھ کے ٹیلے کربلا پہ بیٹھا ہے حسین، تنہا حسین۔ میر انیس نے یہ کفیت لکھی ہے حسین کی، جب 71 لاش حسین ٹھال آیا نا تو تنہا حسین ٹیلے کربلا پہ اپنی تلوار کے قبضے پہ ماتھا رکھ کے بیٹھا تھا۔ میر انیس نے اس کیفیت کو شعر میں لکھا، اس نے کہا کہ سب سے کم اور سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے کسی کی تعزیت کرنے کے لیے کہ کیا ہوا، توجہ مکمل کیجئے گا، کیا ہوا سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے کیا ہوا۔ میر انیس فرماتے ہیں حسین رو رہے تھے اور روتے روتے فرما رہے تھے عباس مارے گے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آئے بلند کرو، آئے بلند کرو، ماتم کرتے آنا، ماتم کرتے آنا، ماتم کرتے آنا۔ عباس مارے گے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ زخمی حسین بہن کے خیمے کے در پہ آیا، میں مسائل نہیں روک سکتا، معافی چاہتا ہوں، میں مسائل روک نہیں سکتا، فضائل ہوتا میں روک دیتا۔ زخمی حسین بہن کے خیمے کے در پہ آیا، حسین نے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے سلام کر کے کہا نبی کی بیٹی میرا سلام، مسلے پہ تڑپی علی کی بیٹی۔ بی بی نے آواز دے کے کہا فضا ماں اس غربت میں مجھے سلام کون کر رہا ہے؟ میں ایک سطر کہوں گا شاید تیری ہائے ابھی بھی بی بی فضا نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا نا، خیمے کے در پہ گر گئی فضا، حالت دیکھی حسین کی، ماتھے پہ تیر تھا حسین۔ فضا خیمے کے در پہ تڑپی، آواز دے کے کہتی تیرا بھائی حسین آیا ہے۔ جب بھائی کا نام آیا نا زینب عالیہ مسلے پہ تڑپ کے کہتی حسین کو کہ خیمے کے اندر آئے۔ حسین کی آواز ہے میں خیمے میں نہیں آ سکتا، میرے ماتھے میں تیر ہے، اگر میری یہ حالت میری سکینہ نے دیکھی تو سکینہ مر جائے، میرے ماتھے پہ تیر ہے۔ حسین نے فرمایا تو زینب عالیہ کی آواز ہے حسین تو خیمے کے اندر آ، تیر کھینچنے مجھے
مدینہ بڑی دیر سے سکھا گیا. میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے تھے. تو خیمے کے اندر آ, میں تیری پٹیاں کروں. میں بڑے آرام سے پڑھا, مجھے حکم دیا آرام سے پڑھو. میں آرام سے روایات کوشش کرتا ہوں کہ تمام ادا کر سکوں. جب بی بی نے کہا نا حسین خیمے کے اندر آ, میں تیری پٹیاں کروں, تو حسین خیمے کے در پہ تڑپ کے کہتے ہیں زینب انصاف نہیں کیا. بی بی کہتی کس چیز کا انصاف؟ حسین لوگ کہتے ہیں پٹیاں کرنے کے لیے پانی ضروری ہے اور خیموں میں پانی ہے ہی نہیں. جب کہا نا خیموں میں پانی نہیں ہے تو زینب عالیہ رو کے کہتی ابھی میں نے اکبر کو جی بھر کے نہیں رویا. میں اپنے اکبر کو روتی ہوں, اپنے آنسو جمع کرتی ہوں, ان آنسوؤں سے تیرے زخم صاف کرتی ہوں. میں ان آنسوؤں سے تیرے زخم دھوتی ہوں. آواز آئی حسین خیمے کے اندر آ جاؤ, حسین خیمے کے اندر آ جاؤ. اب میں زیادہ طویل نہ کروں, حسین خیمے کے اندر آئے نہ جاؤ. تو بی بی نے حسین سے کہا حسین اپنے گریبان کے بٹن کھول. بی بی نے حسین کی گردن پہ بوسے لینے شروع کر. حسین نے کہا لیا اپنی آستینوں سے کپڑا ہٹا. حسین نے بہن کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا. دونوں بھائی بہن اس خوب انداز سے مل رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. حسین رو کے کہہ رہے تھے زینب شام بڑا دور ہے, زینب میری محنت کو تو نے بچانا ہے, زینب میں نے سر دے دینا ہے ابھی. جب حسین نے کہا نا میں نے سر دے دینا ہے, بی بی تڑپ کے کہتی حسین جلدی نہ کر, حسین جلدی نہ کر. حسین رو کے کہتے میرے نانے کو دین کی خاطر میرا سر ضروری ہے, نانے کا دین بچانا ہے. جب نانے کے دین کی آواز آئی نا, بی بی نے فضہ سے کہا فضہ اماں سب بیویوں کو خیموں میں لے کے آ. سب بیویاں آ گئی خیمے میں. حسین درمیان میں کھڑے تھے. بیویوں نے حسین کے گرد پھیرا باندھا ایسے جیسے کعبے کے گرد حاجی کھڑے ہوتے. میں اب طبیعت پہ جبر کر کے صدر کوشش کرو پڑھ دوں. کعبے کے گرد جیسے حاجی طواف کرتے ہیں نا, ایسے بیویاں حسین کے گرد طواف کر رہی تھی. اور بیویاں روتے روتے کہہ رہی تھی ہائے ہماری چادر, ہائے ہمارا برقع. کوئی بی بی کہتی تھی ہائے غازی, کوئی بی بی کہتی تھی ہائے اکبر, کوئی بی بی کہتی تھی ہائے قاسم, کوئی بی بی کہتی تھی ہائے علی اصغر, کوئی بی بی کہتی تھی ہائے اولو محمد. ہر بی بی بیان کر رہی تھی کہ حسین نے کہا زینب میں خیمہ چھوڑنا چاہتا ہوں. خیمہ حسین چھوڑ کے خیمے کے در پہ آئے. حسین نے بائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا. حسین نے آواز دے کے کہا کہاں ہے میرے شیرو, اور میرا مرتکز کون سوار کر آئے گا, اور مجھے کون سوار کر آئے گا, اور میرا مرتکز کون تیار کر آئے گا. یہاں حسین کی آواز آئی, ایک خیمے کا پردہ ہٹا, ایک خیمے کے اندر سے سجا سجایا مرتکز سامنے آیا. حسین نے تڑپ کے کہا اسے کس نے سجایا ہے؟ عباس بھی نہیں ہے, اکبر بھی نہیں ہے. ایک بی بی کی آواز آئی میں رقیہ ہوں, رات عباس میرے خیمے میں آیا تھا, اس نے مجھے آ کے بتایا زین ایسے رکھنی ہے, رکاویں ایسے ڈالنی ہے, نظامیں ایسے رکھنی. رات عباس میرے خیمے میں آ کر مجھ رقیہ کو عباس سکھا گیا کہ کل میرا حسین اکیلا رہ جائے. 5-7 منٹ ممبر میں ختم کرو, بات ختم ہو گئی. جب حسین نے دیکھ لیا نا اپنا مرتکز تیار, اب ہے لہو, خون ہے, یہ قتل ہے, مجھے معاف کر دینا, اگر تجھے رونا نہ آئے تو ظلم کی معافی مانگ رہے. میں روایت چھپا نہیں سکتا. حسین تنہا کھڑے تھے مرتکز کے سامنے. حسین دائیں بائیں دے کے کہتے ہیں میرے شیرو مجھے سوار کرواؤ. اور آج مجھے سوار کون کروائے گا؟ جب آواز آئی نا مجھے سوار کون کروائے گا, خیمے کا پردہ اٹھا, بیویوں کی آواز آئی آج پہلے سوار کرو. زینب عالیہ نے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہا حسین, حسین انہوں نے تجھے غریب سمجھ لیا.
حسین میری زینب کی حسرت ہے، ان پہ ایک ایسا حملہ کر انہیں پتہ چلے تو علی کا لال ہے۔ یا حملے کی آواز آئی، دریا کے کنارے ایک لاش اٹھ کھڑی ہوئی، آواز آئی اگر حملے کروانے تھے مجھ سے کرواتے، اور میں بازو کیوں قلم کروا کے دریا کے کنارے سے، اگر حملے ہی کروانے تھے تو مجھ سے کرواتے۔ کتاب کہتی حسین شیر بن کے اٹھا، حسین نے دونوں ہاتھوں پہ 2 نیزے لیے، حسین نیزے کی ٹیک سے گھوڑے کی زین پہ آئے، 9 میل کی کنارے پہ حسین نے ایک نیزہ گاڑا، دوسرے نیزے سے حسین نے ایک لکیر کو کھینچا، 9 میل پہ جا کے حسین نے دوسرا نیزہ گاڑا، حسین نے تلوار نیام سے نکالی، حسین نے تلوار ہوا میں کی، حسین ہوا میں کر کے کہنے لگے اگر تم میں سے کسی کی ماں نے خالص دودھ پلایا ہے اس لکیر کو پار کرو، میں زہرا کا لال کیسے ہوں۔ حسین کے چہرے پہ جلال آیا، حسین نے مرتجز کو ایک لگائی، مرتجز بھاگ بھی رہا تھا، حسین لڑ بھی رہے تھے، اور حسین لڑتے لڑکے کہہ رہے تھے ٹھہرو، اوے تم نے میرا غازی مارا ہے، ٹھہرو، اوے تم نے میرا اکبر مارا ہے، ٹھہرو، اوے تم نے میرا قاسم مارا ہے۔ 70,000 بندہ حسین نے مارا۔ اللہ کی آواز آئی اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب۔ جب اس کی آواز آئی، آواز قدرت کے تحت حسین نے تلوار نیام میں رکھی، ایک بغیرت نے حسین کی کمر میں نیزہ مارا، حسین کی آواز آئی اما زہرا، اما زہرا کہنے کے لیے حسین نے منہ کو کھولا، ایک بغیرت نے حسین کے منہ میں تیر مارا۔ ایک لمحہ بجا سکتا حسین کے منہ میں تیر بجا، حسین کے پہلو پہ نیزہ بجا، زخمی حسین زین سے نیچے آنے شروع ہوا، آیا نہیں۔ 53 منٹ حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ تھا حسین۔ سانس لے لیا تم نے، میں نے آخری جملہ کہنا تھا اس لیے میں نے سانس لے کے پڑھنا چاہا۔ تیروں پہ تھا حسین، نیزوں پہ تھا حسین، تلواروں پہ تھا حسین۔ 17 قدم پہ جا کے مرتجز منہ کے بھار زمین پہ آیا۔ یہ گھوڑا ہے نا، ہم اس کی بڑی احترام کرتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، اس نے وفا بڑی کی ہے حسین سے۔ 17 آخری ہے، میں شہادت مکمل نہیں پڑھنے لگا، آخری لفظ ہے، اسی پہ مرتجز آ جائے۔ 17 قدم پہ مرتجز منہ کے بھار زمین پہ آئے، اور گھوڑا جو ہوتا ہے نا جب تیز رفتاری میں ہوتا ہے، اچانک رکے تو گھوڑا بہت بڑا گرتا ہے۔ کتابیں کہتی پتہ نہیں کتنی ہڈیاں مرتجز کی ٹوٹ گئی، سنبھلتا اٹھتا گرتا حسین کے قریب آیا۔ مرتجز نے اپنا منہ حسین کے قریب کر کے کہا میرے آقا مجھے معاف کرنا، اگر میری وجہ سے گرے ہیں۔ حسین کی آواز آئی نہ مرتجز، یہی میری مقتلگاہ بنے گی۔ مرتجز کی آواز آئی اگر تو اجازت دے تو میں پہلو لگاتا ہوں، تجھے مدینہ لے جاتا ہوں۔ یہ بڑے ظالم ہے، جب کھانا یہ بڑے ظالم ہے۔ حسین رو کے کہتے تو مجھے مدینہ لے کے چلا جائے گا، مجھ سے حسن پوچھے گا بہنوں کو کہاں چھوڑا ہے۔ ظلم کی معافی مانگے بندہ جسے ہائے کرنا نصیب ہے۔ مجھ سے حسن پوچھے گا اور مجھ سے میرا نانا پوچھے گا، میری ماں زہرا پوچھے گی بہنوں کو اکیلا جنگل میں چھوڑا ہے۔ مرتجز یہی میں نے اترنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں مرتجز نے کہا حسین میں وفا کروں گا کیونکہ میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے تھے۔ حسین فرماتے مرتجز میں تجھ سے راضی ہوں، چلا جا۔
حسین نے کہا چلا جا، مرتضی کہتا ہے ہاں مولا میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حسین کے گرد طواف کرنا شروع ہوا یہ گھوڑا، ہائے کرنا اور ہائے بلند کرنا، اگر ہاتھ آزاد ہے تو سر پہ مارنا۔ حسین کا گھوڑا نہیں، حسین کا جنازہ ہوتا ہے یہ۔ 1 منٹ کے بعد ابھی مرتضی سامنے آ جائے گا۔ میں آخری سطر کہہ رہا ہوں اور اسی ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خدا قسم مرتضی حسین کے گرد طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے حسین کو مرتضی نے دیکھا، مرتضی زخمی ہو گیا تھا۔ اب زخمی اتنا تھا کہ مرتضی کی پسلیوں میں نیزے، تلواریں، تیر دور سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زلجنا ہے۔ زلجنا کہتے ہیں پڑوں والے گھوڑے کو، بندے کہتے ہیں کہ پڑوں والا گھوڑا ہے یہ۔ اتنے تیر بجے تھے مرتضی کو، اس نے چاہا کہ میں حسین کو لے جاؤں۔ آخری سطر ہے ہائے کر دینا۔ اس نے اپنی اگلی گوٹیاں زمین پہ لگائی، پچھلی گوٹیاں زمین پہ لگائی۔ اب اس کی کمر میں نیزے، تیر، تلواریں تھی۔ جب مرتضی نے پہلو لگایا نا، دائیں والا نیزہ بائیں چلا گیا، بائیں والی تلواریں دائیں چلے گی۔ زخمی پہلو لگا کر حسین کے پاس آ کے کہتا میرے اوپر سوار ہو جا۔ حسین کی آواز آئی مرتضی اپنی گردن پاس کر، میں تیری گردن میں باہیں ڈالتا ہوں۔ مرتضی کی آواز آئی میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کی آواز آئی مرتضی ایک کام کر، مجھے وہاں لے جا جہاں میرا قبر اترا تھا، اور میرا قبر جب سے اترا ہے اور میری آنکھوں کی بنائی چلے گئی اور مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ حسین کو لے کر مرتضی اکبر کی لاش پہ پہنچا، لے آؤ مرتضی۔ ایک سطر میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ حسین کو لے کر مرتضی اکبر کی لاش پہ آیا۔ آخری سطر کہہ رہا ہوں مرتضی کو اندر لے آئیے گا۔ ایک آخری سطر کہہ دیتا ہوں۔ زخمی حسین جہاں اترے تھے، میرا دیکھو جی میں ایک سطر بڑھانے لگا، جہاں حسین اترے تھے زین سے، کتابیں کہتی وہاں حسین شہید نہیں ہوئے، وہاں ضربیں نہیں چلی، ضربیں چلی تھی جہاں حسین کی اس وقت تربت ہے۔ فاصلہ ہے کم از کم 1 کلومیٹر کا۔ مجھ سے سوال کرو سید اس حسین کو یہ بغیرت یہاں سے یہاں تک لے کے کیسے آئے تھے؟ اس بغیرت نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، 1 کلومیٹر تک حسین کو لے کر یہ وہاں آیا جہاں حسین کی اس وقت تربت ہے۔ حسین رو رو کے کہتے غازی میرے بال چھڑا۔ یہ بغیرت حسین کے سینے پہ آیا، اس بغیرت نے حسین کو دیکھا یہ سارا زخمی ہے، میں ضربے کہاں چلاؤں؟ یہاں حسین کے سینے میں اس نے بیٹھنا تھا، جہاں سے حسین کی بیٹی آئی، آواز آئی اس پہ ضربے نہ چلا، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے۔ کیا اس بغیرت نے آواز دی یہ کون ہے؟ حسین رو کے کہتے یہ میری بیٹی ہے۔ جب کہا نا یہ میری بیٹی ہے، یہ بغیرت کہتا ہے تو بھیجتا ہے کیا میں بھیجوں؟ آواز آئی جب بیٹیاں مشکل وقت آتا ہے تو خود آ جاتی ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ 4 سال کی بطول ہے۔ یہ بغیرت ضربے بھی چلاتا رہا، حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے بھی مار